السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، حج تمتع، حج قران اور حج افراد میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہ ان کے طریقہ کار کیا ہے؟ کس کو ہم حج تمتع کہیں گے؟ یہ ذرا تفصیل سے بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ۔ سوال یہ کہ حج تین قسم کا ہے، قران، تمتع اور حج افراد۔ ان میں افضلیت کا بھی کوئی فرق ہے؟ افضلیت کا فرق ایسا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حج قران کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کے بعد ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے اور عبداللہ بن عمر نے، ان تمام لوگوں نے جو ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حج قران ہی کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ حج قران افضل ہے یا حج تمتع افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں کہ بھئی حج قران افضل ہے تو اس لیے افضل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان اور عبداللہ بن عمر، ان تمام لوگوں نے حج قران کیا ہے۔ تو انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے حج قران کیا تو جو آپ نے کیا وہ افضل ہے۔ ایک مسئلہ تو یہاں پر ہو گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حج تمتع افضل ہے۔ اچھا، اب یہ بھی سن لیں کہ حج قران کے مقابلے میں حج تمتع بہت آسان ہے، اس میں تکلیف اور مشقت بہت کم ہے تمتع میں، ٹھیک ہے جی۔ جو قران کرے گا وہ قارن ہوگا، جو تمتع کرے گا وہ متمتع ہوگا، اور جو افراد کرے گا وہ مفرد ہوگا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو تمتع کے اندر بہت زیادہ آسانی ہے۔ اب کیا تمتع افضل ہے؟ تو اس پر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی حج تمتع کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، کہ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس قربانی تھی، آپ جانور ساتھ لے کر آئے۔ تو جب آپ پہنچے تو آپ نے کہا کہ جن کے پاس جانور نہیں ہے وہ اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیں۔ حالانکہ وہاں اللہم لبیک حجن کہا تھا، یا اللہ جو حج قران کرے گا وہ کہے گا اللہم لبیک بالعمرۃ والحج، یا اللہم لبیک عمرۃ وحجن۔ تو فرمایا کہ جو حج قران کر رہا ہے اور اس کے پاس قربانی کوئی نہیں ہے، وہ اپنے قران کو تمتع میں بدل دے، لبیک عمرۃ کہہ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے صحابہ نے لبیک کہا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا پیارے نبی علیہ السلام نے، اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لایا ہوتا تو میں بھی اپنے قران کو تمتع میں بدل لیتا، لیکن اب میں ایسا کر نہیں سکتا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وہ آپ کی اور میری سہولت اور آسانی کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے حج قران کیا، آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی حج قران کیا کیونکہ حضور نے کیا۔ اور اگر حضور کو ہم دیکھیں تو پیارے نبی علیہ السلام اپنے قران کو تمتع میں بدلنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ قربانی ساتھ لے کر آ گئے تھے اس لیے آپ ایسا نہیں کر پائے۔ تمتع، قران اور افراد میں فرق کیا ہے؟ تمتع یہ ہے کہ آپ میقات پر کہیں گے لبیک عمرۃن، ٹھیک ہے، بیت اللہ آئیں، طواف کریں، صفا مروہ صحیح کریں، بال کٹوائیں اور آپ حلال ہو گئے۔ آگے حج میں اب جتنے بھی دن باقی ہیں، مہینہ، ہفتہ، دن، ان تمام دنوں کے اندر آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، ہم بستری کر سکتے ہو، اور کوئی بھی جو احرام کا ممنوع کام ہے وہ آپ کے اوپر ممنوع نہیں ہوگا۔ جب 8 ذوالحجہ ہوگا تو آپ نے لبیک حجن کہہ کر منا نکل جانا ہے یہاں پر۔ اور حج قران یہ ہے، آپ میقات پر یہ نیت کرو گے دل میں اور تلبیہ کہو گے لبیک عمرۃ وحجن، بیت اللہ آ کر آپ طواف قدوم کرو گے اور اس کے بعد آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ لیکن جب تک آپ حج پورا نہیں کر لیتے، درمیان میں ہفتہ ہے یا مہینہ ہے، آپ اسی طرح حالت احرام میں رہو گے
اور جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ بھی آپ کے اوپر لاگو رہیں گی۔ حج افراد یہ ہے کہ آپ اور یہ وہ لوگ جو مقامی طور پر وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 8 ذو الحجہ کو، حج افراد کرنے والا مفرد 8 ذی الحجہ کو احرام باندھے گا جہاں موجود ہے، لبیک حجن کہہ کر سیدھا مینا نکل جائے گا۔ یہ موٹا اور بڑا فرق ہے، آگے کچھ اور فرق بھی ہیں، وہ ڈیٹیل اور تفصیل طلب ہیں۔ حج قران کرنے والے پر ایک ہی صحیح ہے، اور حج تمتع کرنے والے کے اوپر 2 صحیح ہیں۔ ایک جو ہے وہ حج تمتع کرنے والے پر ایک عمرے کی صحیح ہوگی، اور تمتع والے پر دوسری صحیح 10 ذوالحجہ کو حج کی صحیح ہوگی، اور جو قران کر رہا ہے اس کے اوپر ایک ہی صحیح ہوگی، حج کی صحیح 10 ذوالحجہ کو۔ ہاں اگر حج قران کرنے والا اپنے طواف قدوم کے ساتھ صحیح بھی کر لیتا ہے تو 10 ذوالحجہ کو اسے صرف طواف زیارت کرنا ہوگا، سعی نہیں کرنی ہوگی۔ حج تمتع کے اندر بھی قربانی واجب ہے، اور حج قران کے اندر بھی قربانی واجب ہے، اور حج افراد کے اندر قربانی کوئی نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ذوالجلال مجھے اپنے رحم اور کرم اور فضل کے ساتھ اپنے گھر کے حج پر لے جائے۔